الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کائنات یا ہندی میں برہمانڈ کہہ لیجئے، اس کائنات کا ایک راز ہے، اور جو کتاب اس راز کو کھولتی ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب قرآن ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب کے بنا کوئی آدمی زندگی اور کائنات کو سمجھ نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے مارکسواد کو پڑھا ہے ان کو یہ محسوس ہوگا کہ مارکس غیر معمولی دل و دماغ کا آدمی تھا۔ اس جیسی قابلیت کے لوگ اتہاس میں بہت کم پیدا ہوئے، لیکن اس نے ایسی بے عقلی کی باتیں کہا کہ اتہاس میں بہت کم لوگوں نے ایسی بے عقلی کی باتیں کیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اسے علم کا وہ سرا نہیں ملا تھا جس کے بنا زندگی کے معاملوں میں کوئی صحیح رائے نہیں قائم کی جا سکتی ہے۔ ایک دوا جو کسی کارخانے سے بن کر نکلتی ہے، اس کے ساتھ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کاغذ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور کس روگ کی دوا ہے، کن چیزوں سے بنایا ہے اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے، یہ سب اس میں لکھا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی، کہاں جا کر ختم ہوگی، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس معاملے میں انسان اپنے آپ کو بالکل انجان پاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے پاس عقل ہے، لیکن عقل کی بے بسی کی یہ حالت ہے کہ اسے خود اپنی خبر نہیں۔ آج تک انسان یہ نہ جان سکا کہ انسان کے دماغ میں سوچ کیوں کر پیدا ہوتی ہے، وہ کیسے سوچتا ہے۔ ان کمیوں کے ساتھ انسان اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے، نہ کائنات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح کی ہر بات کا جواب اللہ کی کتاب قرآن میں صاف صاف بتایا ہے۔ اس آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب ہی ایک ذریعہ ہے جو پورے یقین کے ساتھ ہر سوال کا جواب اور 100% صحیح معلومات فراہم کرتا ہے۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے کریٹر کو جانے، جس نے کائنات کی بگننگ کر کے بنایا ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی حقیقت میں جاننے والے ہیں، یعنی علم والے ہیں۔ اس کی ایک مثال کارل مارکس کی ہے، جس کو اکنامکس کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ جب سبھی چیزوں پر حکومت کا قبضہ ہو جائے گا تو جیسے آج کچھ لوگ سرمایہ دار بننے کے سبب سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں ڈوبے ہیں، تو دوسرے کچھ لوگ جنہیں یہ خزانہ نگرانی کے لیے دیا جائے گا، تو کیا وہ پونجی پتیوں کی طرح ایسا نہیں کریں گے، جبکہ دولت حاصل کرنے کے اسباب کے ساتھ نئے انتظام کاروں کی فوج اور قانون بنانے کی طاقت بھی حاصل ہوگی؟ کارل مارکس نے جواب دیا، لالچ اور لوٹ حقیقت میں پونجی وادی بیوستھا کی پیداوار ہے۔ سامیوادی سماج میں اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کارل مارکس کے من گھڑت نظریے کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسانیت پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہو گئی۔ تقریباً یہی حالت ان تمام فلاسفروں کی ہے جنہوں نے اللہ کی گائیڈ بک کے بنا کائنات کو سمجھنے کی کوشش کیا۔ ان کی آئیڈیالوجی کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، جیسے اندھے کی بھیڑ میں ہاتھی، جسے کوئی سانپ بتاتا ہے، کوئی پنکھا کہتا ہے اور کوئی کھمبا کہتا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کی روشنی میں زندگی اور کائنات کو پڑھا جائے تو ہر چیز بالکل صاف اپنی اصل حالت میں نظر آنے لگتی ہے۔ ایک معمولی آدمی کو بھی چیزوں کی حقیقت سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں رہتا، بلکہ پہلی نظر میں ہی اصل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کے علم سے محروم ہے، اس کے لیے یہ دنیا بھول بھلیا ہے، جس میں انسانوں کی بڑی تعداد بھٹک رہی ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن ہمیں بہت کچھ دیتا ہے،
لیکن اس ایجوکیشن کے ذریعے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کائنات کیا ہے، لیکن ماڈرن نالج ہمیں اب تک ایک لفظ بھی نہ بتا سکا کہ جو کچھ ہے وہ کیوں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ گیسوں اور کچھ معدنیات یعنی دھاتوؤں اور سالٹس کے ملنے سے ایک چلتا پھرتا بیدار انسان وجود میں آتا ہے۔ مٹی میں بیج ڈال دینے سے ہرے بھرے پھلدار پیڑ و پودے نکلتے ہیں۔ ایٹم میں صرف الیکٹران کی تعداد بدل جانے سے اسنکھ چیزیں بن جاتی ہیں۔ دو گیسوں کے ملنے سے پانی جیسی قیمتی چیز تیار ہو جاتی ہے۔ پانی کے مالیکیولر موشن سے بھاپ کی طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے بڑے بڑے انجن حرکت کرتے ہیں۔ ایٹم کے چھوٹے چھوٹے الیکٹران جو کسی مائکرواسکوپ کے ذریعے نہیں دیکھے جا سکتے، ان کے ٹوٹنے سے بہت زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو پہاڑوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے ان کے بارے میں انسان کا علم کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ دنیا کے سارے سمندروں کے کنارے ریت کے جتنے ذرے ہیں، شاید اتنے ہی آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے۔ ان میں کچھ ستارے زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، لیکن زیادہ تر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اندر لاکھوں زمین رکھی جا سکتی ہے، اور کچھ ستارے تو اتنے بڑے ہیں کہ اربوں زمین ان کے اندر سما جائے۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ایک ایسا پلین جس کی رفتار ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی ہو، 1 ارب سال تک اڑے پھر بھی پوری کائنات کا چکر نہیں لگا سکتا، کیونکہ کائنات ہر لمحہ اپنے چاروں اور پھیل رہی ہے۔ اس کے پھیلنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہر 130 کروڑ سال بعد کائنات کے سارے فاصلے 2 گنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ خیالی پلین کائنات کا چکر نہیں لگا پائے گا۔ کائنات کے عظیم ہونے میں آئنسٹین کی ڈسکوری ہے، جو ایک میتھمیٹیشین ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ابھی تک انسان کائنات کی بڑائی سمجھ نہیں سکا۔ انسان کی دریافت ہمیں حیران کرنے والی کائنات کے سامنے لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کون ہے جو ان سب کو وجود میں لا رہا ہے، اور وہ کون سا ہاتھ ہے جو اس عظیم کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے؟ یہ سارے جواب اس زمین پر صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیوں کر وجود میں آتی ہیں، اور وہ کس طرح اپنی جگہ پر قائم ہے، اور فیوچر میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کائنات کے کریٹر کا تعارف یعنی پرچے کراتا ہے اور اس کے پاور کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن اللہ کی حکومت کا الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور کائنات اس کی حکومت کا پریکٹیکل ثبوت ہے۔ ایک چھپا ہوا طاقتور ارادہ جو اس کائنات میں ہر طرف کام کر رہا ہے، قرآن کے پنوں میں ہمیں بالکل صاف طور پر محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی قدرت جن کو آدمی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، قرآن اس کے بارے میں ہمیں سچی خبر دیتا ہے، اور صرف خبر ہی نہیں دیتا بلکہ الفاظ کے ذریعے اتنے حیرت انگیز طریقے سے ایسا منظر پیش کرتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ معلوم ہونے لگتا ہے۔ قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے، بلکہ اس کی بنائی ہوئی حیرت انگیز زندہ کائنات کو سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن کائنات کے بارے میں صرف خبر نہیں دیتا، بلکہ ایک دن اس کائنات یعنی یونیورس کے ختم ہو جانے کے اتنا صاف بیان دیتا ہے کہ آنے والا دن نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے مشہور ہے کہ یونان میں ایک کلاکار نے انگور کے گچھے کا فوٹو بنایا۔ یہ فوٹو اتنا زیادہ حقیقت کے قریب تھا کہ چڑیا حقیقی انگور سمجھ کر اس پر چونچ مارتی تھی۔ یہ ایک انسان کی کلا تھی۔ پھر قرآن تو یونیورس کے کریٹر کی کلا ہے۔ اس کی کلا کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ قرآن کا پہلا الفاظ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کا یہ الفاظ بہت ہی میننگ فل ہے، ارتھ پورن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جو ساری کائنات کا مالک اور پالنہار ہے۔ مالک اور پالنہار اسے کہتے ہیں جو اپنے ماتحتوں پر گہری نظر رکھے اور ان کی سبھی ضرورتوں کا سامان فراہم کرے۔ انسان کی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ انسان کا اصل فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے؟ آدمی کو اگر کسی ایسے پلانٹ یعنی سیارے میں ڈال دیا جائے جہاں ہوا اور پانی نہ ہو تو یہ اس کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھیج کر جہنم کی آگ سے بچنے
اور راحتوں سے بھری ہوئی جنت میں جانے کا راستہ صاف صاف بتا دیا۔ جس کا جی چاہے وہ جنت کی راہ اپنا لے اور جس کا جی چاہے وہ جہنم کی راہ اپنا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔